السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ اہم تبدیلی بھی ہے اور ایکشن بھی ہے، اور بڑا ایکشن۔ ایک طرف پی ٹی آئی نے آج دو بڑا کام کیا ہے۔ ایک تو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک پروٹیسٹ انہوں نے آج ارینج کیا تھا، وہ پروٹیسٹ ہو گیا۔ دوسرا جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر یعنی الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس جو ہے انہوں نے بھیجوا دیا۔ لیکن آج ہی ہم نے یہ خبر سنی کہ وہ ریفرنس انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ہی کسی نمائندے سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ ریفرنس آپ نے داخل کیا اور پھر ریفرنس واپس بھی لے لیا۔ تو یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کا ایکشن۔ لیکن آج کابینہ نے جو ہے وہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو فائنڈنگز، فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں، جو فیصلہ ہے، اس کے پیش نظر عمران خان صاحب کے خلاف تایات نااہلی یا نااہلی کے حوالے سے وہ ریفرنسز کہہ لیں یا ڈکلیریشنز کہہ لیں یا پٹیشنز کہہ لیں یا اپلیکیشنز کہہ لیں، وہ فائنل کر لیا ہے۔ اب ایک طرف تو توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں کہ وہاں امانت میں خیانت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی پی ایم ایل این کے جو ممبرز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک ریفرنس کہہ لیں، اپلیکیشنز کہہ لیں، نااہلی کے لیے 62(1)F کے عمران خان کے وہ بھیج دیا ہے۔ دوسری طرف یہ عاشورہ کے بعد بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا ایک آلریڈی ریفرنس جو عمران خان سمیت 4 اور 5 افراد جو ان کے ہیں، جن میں صدر عارف الوی صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد قیصر صاحب اور قاسم سوری صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا فیصلہ سنایا تھا، انکانسٹیٹیوشنل آرڈر کا فیصلہ سنایا تھا، اس کے اوپر بھی سننے میں آیا ہے کہ ریفرنس بھیجنے کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے اب اس آگے بڑھ چکی ہے۔ تو کئی طریقے سے اس وقت ایکشن ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور اب جو مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ ایک طرف ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے 2، 6، 15 اور 17 جو آرٹیکل ہے، اس کے تحت وہ یہ ریفرنسز کہہ لیں، پٹیشنز کہہ لیں، یا جو بھی ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اسی طرح کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے، یہ کنفرم کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز جو 3 اس وقت کانسٹیٹیوشن الیکشن ایکٹ 2017 اور پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی، اور فورن فنڈڈ پارٹی کے حوالے سے یہ پوری ڈیٹیلز موجود ہے اس کے اندر، رولز کے اندر۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ جناب حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان پی ڈی ایم، رہنما جے یو آئی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، آپ کا یہ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت ہی اہم ایم این اے ہیں ریاض فتیانہ صاحب، انہوں نے جوائن کرنا ہے، وہ بھی ہمیں کسی بھی وقت جوائن کریں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں حافظ حمداللہ صاحب کے پاس۔ جی حافظ حمداللہ صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ حکومت کے بارے میں جو اطلاعات ہے کہ وہ پارٹی بین کروانے جا رہی ہے یا عمران خان کی تایات نااہلی کروانے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ اس فیصلے کو سمجھتے بھی ہے، ان کی رموز کو، ان کی بنیادی نکات کو، جس سے اس فیصلے نے یہ ثابت کیا
کہ پاکستان تحریک انصاف یہ فورن فنڈڈ اور امپورٹڈ پارٹی ہے اور فارن ایڈڈ پارٹی بھی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک خود مختار ادارہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا اپنے فیصلے میں کہ اس شخص نے تقریباً یا یہ پارٹی نے 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ وصول کیے ہیں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے، لہذا جو آئین کا تقاضا ہے، پی پی او کا تقاضا ہے یا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2017 کا تقاضا ہے، اس کے مطابق کیا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، لہذا یہ پھر فیڈرل حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے، وفاقی حکومت کی، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ بھجوایا ہے وفاقی حکومت کے پاس۔ اب کچھ کام وفاقی حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ بہت حصہ آگے جا کے عدالت نے وہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن خواہش سمجھتے ہیں یا آئین کا، خواہش نہیں، آئین کا تقاضا ہے، قانون۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے اور عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی فورن فنڈڈ نکلی بشمول عمران خان، امپورٹڈ نکلی، وہ ایڈڈ نکلی، وہ مرتکب پائی گئی وہ پارٹی کہ غیر ملکی شہریوں 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لیے اور 16 اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے تھے۔ ان 16 میں 2 اکاؤنٹ وہ ہے جو بذات خود کپتان صاحب کی ہے، اور کپتان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، 2 اکاؤنٹ ہے، کروڑوں روپے آتے ہیں، کروڑوں روپے نکلتے ہیں، لیکن صاحب کو پتہ نہیں ہے، ان کو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پتہ چلا۔ لہذا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ان تمام چیزوں کا، تو 8 سال تک آپ اس کیس کے پیچھے پڑے کیوں تھے؟ ان کو التوا میں ڈالتے، تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ اگر اس میں کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، تو پھر 8 سال آپ تاخیری حربے استعمال کیوں کرتے رہے؟ 9 وکیل آپ نے تبدیل کیے، الیکشن کمیشن کے اختیارات تم نے چیلنج کیے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، آج کہتے ہیں کہ یہ بہت گھٹیا فیصلہ ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پی ڈی ایم کا حصہ بن چکا ہے، ادارہ بحیثیت ادارہ اور چیف الیکشن کمشنر بحیثیت ایک ذمہ دار شخص۔ لہذا جب بات آئین کی آتی ہے، قانون کی آتی ہے، ضابطے کی آتی ہے، پولیٹیکل آرڈر کی آتی ہے 2002 پی پی او کا، تو ایک طرف آئین ہے، قانون ہے اور ایکٹ ہے، پولیٹیکل آرڈر ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہے اور ان کی پارٹی ہے۔ آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک آدمی نے، ایک پارٹی نے آئین کو بھی وائلیٹ کیا ہے، پی پی او کو بھی وائلیٹ کیا ہے، ضابطے اور قواعد کو بھی وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اب میں عمران خان کو بچاؤں یا آئین کو بچاؤں؟ لہذا پی ڈی ایم ہو یا حکمران اتحادی جماعت ہو، انہوں نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں، اور آئین ہے تو پاکستان کی وفاق، وحدت، قومی وحدت اور ریاست مضبوط ہوگی۔ جب آئین پر عمل نہ ہو، قانون پر عمل نہ ہو، ضابطے پر عمل نہ ہو، تو پھر تو بھیڑ بکری ہے سارے، کسی بھی قانون، پھر تو یہ شہر نہیں ہوا، یہ ریاست نہیں ہوا، سر میں یہاں پہ روکوں گا، جنگل میں پھر قانون کہاں کیا؟ سینیٹر حمداللہ صاحب یہاں روکوں گا پلیز۔ مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یقین مانیے جب آپ کے منہ سے میں آئین کی تعریف سنتا ہوں تو ہر جمہوری اور آئینی پرسن جو ہے نا بہت خوش ہو رہا ہوگا، جتنا بھی ہیں۔ لیکن سر کیا وجوہات ہے؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کی کیا کمزوری ہے، کیا وجوہات ہے کہ آپ نے آئین کو وہاں پروٹیکٹ نہیں کیا جب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے
آئین کی خلاف ورزی کی، آئین شکنی کی، اسپیکر نے، فیڈرل جو لا منسٹر تھا، اور ایون آپ کے جو صدر ہیں، تو وہاں تو سر سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے خلاف آئین کو تحفظ دینے کے لیے ایکشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تیاری بھی ہے. جن لوگوں نے آئین شکنی کی ہے، جسے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین شکنی کی، اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری نے آئین شکنی کی، اور آج جو صدر ہے عارف علوی، انہوں نے قانون شکنی کی. اور اس تمام قانون شکنیوں کے پیچھے عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے اسپیکر کے آرڈر کے نتیجے میں اسمبلی توڑنے کی جو ایک غیر آئینی اقدام ہے، یہ 5-6 آدمی، یہی 5-6 کچھ اور بھی، جس میں اسد وہ ہے شاہ فرمان، عمران اسماعیل جو گورنر ہے، فارم فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کی کیس میں خفیہ اکاؤنٹس میں جو چلتے رہے اور چلاتے رہے، اس میں بھی انہی کا نام ہے، اور آئین شکنی کی فہرست میں بھی یہ شامل ہے. لہذا آپ نے جو سوال کیا، آپ کی سوال بالکل حقیقت پر مبنی ہے. وفاقی حکومت اس سلسلے میں جو آئین شکنی کا میٹر ہے، اس میں بھی عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری اور دیگر افراد جو اس میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس کے خلاف بھی وفاقی حکومت جا رہی ہے اور ان کے خلاف کیس کر رہی ہے کہ یہ آئین شکن بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. لہٰذا یہ میری آئینی مجبوری ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میری آئینی مجبوری ہے. بہت بہت صحیح بات کی آپ نے. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک طرف یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کے ڈکلیریشن کہہ لیں، ریفرنس کہہ لیں، یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن میں ہوا ہے تاکہ تایات نائلی کی جائے، پارٹی بین کیا جائے، اور دوسری طرف خود عمران خان صاحب اپنا کیس الیکشن کمیشن کا لے کے سنا ہے، ابھی تک پٹیشن دی ہے نہیں دی ہے اس کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک تو یہ، اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لے کے، لیکن سنا ہے کہ وہ ریفرنس انہوں نے واپس بھی لے لیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں جی، حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، اور یہ موضوع جو ہے میرا خیال ہے پچھلے 3 دنوں سے 4 دنوں سے، اور خصوصاً جمعے سے جب سے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے سیمن کلارک کی، بڑی کمپریہنسو، بڑی لمبی چوڑی، اس نے میرا نہیں خیال کوئی چیز چھوڑی ہے اس کے اندر، اور ہر مائنر ڈیٹیلز اور بڑی ڈیٹیل ساری دی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے اگر آپ دیکھ لیں جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں، تو کبھی آپ کو تعین نہیں ہوگا کیا چاہتے کیا ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 3-4 مہینوں سے بڑی یکسوئی کے ساتھ الیکشن کمشنر کو کس طریقے سے آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، اور وہ ٹارگٹ کر رہے تھے اسی پارٹی فنڈنگ کو. جو آج بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ کوئی ڈسیزن آنے کے بعد تو نہیں کر رہے، یہی باتیں انہوں نے ڈسیزن آنے سے پہلے بھی منوان بلکہ زیادہ سخت کی ہیں. وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں دباؤ دے کے، بلیک میل کر کے، کیونکہ یہ ان کے ٹیکٹکس ماضی میں وہ ہر جگہ کامیاب رہے ہیں، چاہے جس ادارے کے خلاف، پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، کہ وہ اتنا شروع ہوگا، اتنی بلیک میلنگ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لگے بندے کو رہنما اصول ہے، نہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ 2014 میں جب کیس آیا تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن ان کو گالیاں اس لیے کھانی پڑی کہ یہ کیس آ کیوں گیا. اکبر بابر جو کہ جس کو میرا خیال میں عمران خان صاحب جتنا جانتے ہیں میں بھی اس سے زیادہ جانتا ہوں، اور اتنی جو کریڈیبلٹی اور امپیکیبل کریکٹر ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے بھی تکلیف ہونے چاہیے کہ اکبر بابر کو اس لیے ملائن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا کیس جو ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے. اب کیس کا رزلٹ آتا ہے، جب سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہمارے سامنے موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے جو بار بنائی تھی، اب اس کے اوپر وہ جو کرائٹیریا بنایا تھا اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لیں.
کہ ساری تحریک انصاف جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہر طرح کی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. کون نہیں جانتا کہ جی ان کے جو ٹیلی فون آپریٹرز ہیں ان کے اوپر ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں. کون نہیں جانتا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب دیکھ لیں کہ میں ایک جو ہے کمپنی رن کرتا ہوں, میں پوری ایک انڈسٹری رن کرتا ہوں 15-20 سال, اور مجھے ہر سال ریٹرنز دینی ہوتی تھی, اور ہر سال ریٹرنز جو ہیں آڈٹ اکاؤنٹ دینے پڑتے تھے. ہمارے اکاؤنٹس میں رہتا تھا, ہمارا آڈیٹر اس کو آڈٹ کرتا تھا جو ریکمینڈڈ ہوتا تھا, پھر وہ ہم سبمٹ کراتے تھے ایف بی آر کو, یا اس وقت سی وی آر ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں دے رہا ہوتا تھا, ایک عام کاغذ تھا, لیکن ہر صفحے پہ میرے سائن ہوتے تھے کہ یہ جو اکاؤنٹس میں سبمٹ کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی مشن ہو جاتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. پھر آپ دیکھ لیں دوسری مثال, نواز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. وَمَا كَرُوا فَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کی اسکیم جو ہوتی ہے وہ بھی ایک کام کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کو کہ جو میرے کمپنی کے اندر میری بیوی ڈائریکٹرز ہیں, میری بچے فرقیہ ڈائریکٹرز ہیں, میرا والد ڈائریکٹر ہے, میری بیگم ڈائریکٹر ہے, والدہ ڈائریکٹر ہے, میں ان کے نامنل سیلری بھی لگا دیتا ہوں, اور کوئی ایسی ہوتی ہے کہ نام بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو ہو گئی, وہ کمپنی بھی 2014 میں بند ہو گئی. آپ نے اس بنیاد پہ کہ ایک بلیک لا ڈکشنری نکالی عظمت سعید صاحب نے, جو شوکت خانم کے اس وقت بورڈ آف گورنرز کے ہیں, اور وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, اور یہ فیصلہ لکھوا رہے ہیں کہ بلیک لا ڈکشنری میں یہ ریسیویبلس تھے. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب, اچھا پھر بہت سارے پاکستانی ہیں جو جینوئنلی ہرٹ ہیں اس وقت تحریک انصاف کو, انہوں نے پیسہ دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو $100 یا $500 یا $1000 ہے, کیونکہ عمران خان صاحب یہی جو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو ایسے پورٹری کر رہے ہیں. اب یہ بات صحیح ہے, یہ ہے کہ میں نے اکثر جو میں جن یونیورسٹی میں باہر پڑھا ہوں تو وہاں ہمارے کئی گروپس بنے ہوئے ہیں, اور میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ وہ پیسوں, ان کے پیسوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس پیسے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے اندر سے عمران خان صاحب کو 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جن کی ٹوٹل مالیت بنتی ہے 2.12 یا 2.2 ملین. اب یہ دیکھیں کہ جس دن یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کی پھر ووٹن کرکٹ گراؤنڈ کی آج بھی جیو نے بھی دکھائی ہے, اور ڈیلی فائنینشل ٹائمز والے نے بھی یہ لکھی ہے, اور پھر اس کا انٹرویو بھی پاکستان میں دکھایا گیا. اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس سے پہلے 3-4 دن پہلے پیسہ کہیں سے آیا تھا. یہ پیسہ وہ نہیں تھا جو کہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا, وہ پیسے بھی تھا کہ جو انہوں نے ایک 2000 پاؤنڈ کا اور 2500 پاؤنڈ کے 2 ٹکٹ بیچے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ شراب پارٹی ہو رہی ہے, ٹیموں کے نام دیکھیں کیا رکھے, پشاور کا نام پرورٹ رکھا, جو اور فیصل آباد کرکٹ ٹیم اور عمران خان کا ممبر تھے ان کا نام رکھا فادر مکر. میں ان 2 یہ ریاض فتح صاحب اتنے سلیقے کے آدمی ہیں, اور میرے لیے بہت یہ معزز اور سب کچھ ہے. یہ ان کے ٹرانسلیشن نہ یہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اور عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ پشاور پرورٹس کی طرح سے کھیلے ہیں, ان کو پشاور کو پرورٹس ہی کہنا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے پشاور نے اتنے بڑا مینڈیٹ دیا, پھر فیصل آباد نے مینڈیٹ دیا جو فادر مکر ہی تھے. اچھا اب ان کو یہ کھیلے وہاں پہ, وہ بھی پیسے اکٹھے ہو تو کیا کہا گیا کہ چیریٹی کے لیے, وہاں پہ بھی چیریٹی ہوئی. پھر فخر دورانی جو ہے نیوز کے رپورٹر ہیں, جب انہوں نے رینڈملی کوئی 250 بندوں سے 50 بندوں کیا, ان کا ریکارڈ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو شوکت خانم کے لیے لیا گیا تھا, یہ جو ہمارے نام جو جمع کرائے جو 40,000 نام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمع کرائے الیکشن کمیشن کو کہ ان لوگوں نے فنڈز دیے ہیں. لیکن اس میں پھر $2 ملین جو ہیں وہ دبئی کے مبارک النہان دے رہے ہیں, جو منسٹر ہیں گورنمنٹ ہیں, اور کون نہیں پتا کہ رائلٹی جو ہوتی ہے سعودی عرب کے اندر یا دبئی کے اندر وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے. اب اس سے سر یہ سب چیزیں تو آ گئی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, تو سب جگہ پہ پہنچ چکی ہیں, اب ہونا کیا آگے؟ نہیں آپ بندہ دیکھو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تاریخ ہمارے بھائی آپ کے پیسوں کی بات نہیں ہو رہی, آپ کے پیسے فابیہ بالکل صحیح ہیں, اور آپ کے $100 کا الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتایا یہ جا رہا ہے عمران خان نے اپنی تقریروں میں کہ آپ لوگوں نے پیسے مجھے $100 دیے ہے اور 500 یا 1000 دیے ہے, تو عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی سہولت وافر مقدار میں دی ہے. اتنی کثیر تعداد میں ان کو یہ سہولت دی اللہ میاں نے, پتہ نہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن کی ان کو ٹوٹل اسلام کی ٹوٹل 12 16 17 یاد ہوں گی, لیکن جس طریقے ان کو ظالمانہ مذہبی ٹچ دینے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو معاف کر دے.
ٹھیک ہے, میں ریاض پتیانہ صاحب کی طرف جاؤں گا, ان سے بھی تھوڑا سا کمنٹس لے لوں اور پھر آپ کے پاس دوبارہ آ کے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس ایکشن کا کیا رزلٹ آپ سمجھتے ہیں. ریاض پتیانہ صاحب, 2 سوالات لے کر آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور وہ ریفرنس واپس بھی لے لیا, تو ایسا کیوں سر؟ کیا آپ کی تیاری نہیں تھی یا آپ کے وکلا جو ہیں انہوں نے صحیح ریفرنس نہیں بنایا تھا یا کچھ اور وجہ ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا. اور دوسرا یہ سر کہ اب فیڈرل حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی پی او کے تحت جو آرٹیکلز بھی ہیں عمران خان کے خلاف تایات نائلی کی طرف وہ جا رہے ہیں پوری تیاری سے, اور دوسرا جو ہے وہ حنیف عباسی کا کیس آلریڈی وہاں پڑا ہوا ہے, اور اس میں جو سپریم کورٹ کی رولنگ تھی 2017 کی جس میں عطا بندیال صاحب بھی تھے اور ثاقب نثار صاحب بھی تھے, وہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا, تو وہ بھی ایک کیس ہے. تیسرا توشہ خانہ میں امانت میں خیانت کا کیس الیکشن کمیشن میں گیا ہے نااہلی کے لیے. تو ہر جگہ سے بڑا خطرناک کیس پہنچ رہا ہے, کس حد تک بچنے کی امید ہے؟ ڈاکٹر دانش صاحب شکریہ آپ کا. حفیظ اللہ ریاض صاحب کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, ذاتی بھائی اور دوست بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ اخلاقی جنگ ہم جیت چکے ہیں. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی قانونی موشگافیاں اور یہ نہیں ہو گیا وہ نہیں ہو گیا, اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کے بعد عدالت عوام کی ہے, اس کے بعد باقی عدالتیں ہیں. عوام اور اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے ساتھ ہیں, جس کا اظہار 17 جولائی کو پنجاب میں 20 ضمنی انتخابات کے حلقوں میں ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں ہم سرخرو ہو چکے ہیں. عوام سمجھتی ہے کہ ہمارا بیانیہ درست ہے, ہماری قیادت درست ہے, ہماری مانگ اور سوچ درست ہے, اور اس ملک کی بقا, سالمیت, یکجہتی, آزادی, حقیقی آزادی اور خوشحالی کا راز فل فور نئے مینڈیٹ کی طرف عوام کے پاس جانا ہے, اور اس کے نتیجے میں انتخابات کے بعد عوام جس کو چن لے. اب یہ کہنا کہ توشہ خانہ کا کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب نے قانون کے مطابق پہلے تو وہ 8-10-15% پہ قیمتی مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو کیا کاریں, وہیکلز, پیسہ, سب کچھ معمولی سی رقم جمع کروا کے سابقہ حکمران پاکستان میں جو سبھی ماشاءاللہ زندہ ہیں اور سیاست میں لے گئے. انہوں نے آ کر سب سے پہلے اس کی قیمت بڑھائی 50% تک لے گئے. پھر اس کے مطابق قانون ضوابط کے مطابق ایک چیز خریدی, بیچی, اور وہ پیسہ گھر نہیں لے کر گئے, اس سے بنی گالا کی سڑک بنائی گئی, جو اس کا فائدہ عوام کو ہوا, ان کو خود اکیلے کو نہیں ہوا. تو ایک طرح سے وہ عوام پہ پیسہ خرچ کر دیا انہوں نے. ایک توشہ خانہ ایک لفظ یاد آ گیا ہے, عوام بھی جانتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں لے جایا گیا, کسی کے گھر میں کچھ نہیں گیا. نمبر 2, جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس, تو آئین قانون بڑا واضح ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی انٹرپریٹیشن قانون اور آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے, اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ یا عدلیہ یا جوڈیشری کرتی ہے. اور اس سلسلے میں جو ان کو جو کیس بناتے ہیں وہ عام لوگ نہیں بناتے, وہ وکلا کی ٹیم بناتی ہے. اوبیسلی وکلا کی ٹیم ہو سکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو, کیونکہ میں اس وقت نہیں تھا اسلام آباد میں لاہور تھا, تو اس میں کچھ چیز کمی بیشی رہے گی, وہ وڈرا کر لی, پھر دوبارہ فائل ہو جائے گی. ایسا ہوتا رہتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لاتعداد معاملات میں عدلیہ میں لوگ کیس فائل کرتے ہیں, جب محسوس کرتے ہیں میں کمی رہ گئی ہے تو وہ واپس لے کر دوبارہ ری فائل کر دیتے ہیں. تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ تیسرا, جہاں تک معاملہ ہے ممنوعہ فنڈنگ ہو یا فارن فنڈنگ ہو, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کچھ بھی نہیں نکلا. اتنا ہائپ کھڑی کی ہوئی تھی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ باقی سیاستدان سرمایہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں, اور ہمارا جو لیڈر ہے وہ سرمایہ بیرون ملک سے پاکستان لے کر آتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. عوام اس کو سمجھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کسی کی جیب میں تو نہیں آیا, بینکوں میں گیا, اکاؤنٹس میں گیا. وہ نہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے عمران خان, نہ وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. وہ ایک سیاستدان ہے, بیسیکلی سپورٹس مین ہے, اور اب سیاستدان ہے اور قومی رہنما ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اصل بات ہوتی ہے نیت.
تو ان کی نیت تو درست ہے, بد نیتی تو نہیں ہے, ان کا کانشیس بڑا کلیئر ہے, اور نہ ان کے بیرون ملک کے اثاثے ہیں, نہ بینک اکاؤنٹ ہے, سارا کچھ وہ ڈکلیئرڈ ہے. اور اس پہ آپ ابھی وہ 3.5 سال 4.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں, ایک کیس ان کے کسی وفاقی وزیر کے خلاف, صوبائی وزیر کے خلاف, آپ کے وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کا کیس, اب تو نیب بھی ان کی ہے, اپنا اسمبلی بھی ان کے قبضے میں, سرکاری ادارے FIO باقی وہ بھی ان کے قبضے میں, تو ایک کیس کرپشن کا نہیں بنا سکی حکومت کے, پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی. یہ سے بڑھ کر کلین چٹ اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا سر, میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو ریفرنس بنا کے لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, سپریم جوڈیشل کونسل, اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو ذرا غور سے ذرا سنیے گا سر, آپ بھی جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس میں چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ہیں, 2 سینئر جج جناب قاضی فائز عیسیٰ اور جناب طارق مسعود صاحب ہیں. اس کے علاوہ 2 ہائی کورٹ کے سینئر چیف جسٹس جناب احمد علی شیخ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب ہیں. تو سر یہ 5 رکنی جوڈیشل آپ کے کونسل ہوگی, یہاں ریفرنس آپ لے جائیں گے تو آپ کے پاس بڑا سالڈ پروف ہونا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. کیا ہے سر؟ اور یہ وہ 3 رکنی عدالت نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے کیس سنتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں خود بھی سپریم کورٹ میں تھا اس دن, اسد عمر صاحب اور عمر ایوب اس ٹیم میں تھے, افتخار درانی صاحب بھی. گزارش یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 اس کی سیکشن 76 کہتی ہے کہ الیکشن ایجنٹ کسی امیدوار کا قومی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں اسی حلقہ انتخاب سے ہوگا. اسی کی اگلی دفعہ سیکشن جو ہے 77 وہ کہتی ہے کہ پولنگ ایجنٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے علاقے کی قدغن نہیں ہے. اس پہ ہم نے اپلیکیشن فائل کی کہ اس کو انٹرپریٹ کریں. تو جب شام کو فیصلہ آیا, انہوں نے کہا 77 کو ڈسکس ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا جی پولنگ ایجنٹ بھی سابقہ سیکشن 76 کے تحت اسی حلقے سے ہوں گے. ایک آئین کی اس سے بڑی انٹرپریشن, رانگ انٹرپریشن کیا ہو سکتی ہے جو ECP نے کی, الیکشن کمیشن نے, اس کو ہم نے چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا کہ بھی سیکشن 77 کو آپ کہاں لے جائیں گے, وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے, موجود ہے. اور پھر اوپن ہوا اور پولنگ ایجنٹ سارے پنجاب سے ہر جگہ سے آگے پیچھے آئے, موسٹلی وکلا کو ہم نے آگے کیا. تو اس سے ایک میں نے ایویڈنس دیا ہے کہ ایک واضح پتہ یہ سفید ہے, یہ سیاہ ہے, اور آپ کہیں نہیں سیاہ نہیں اور سفید نہیں, اس کو آپ نے گرے اور بلو کر دیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہمارے پاس ہو سکتا ہے. پھر ووٹر لسٹوں کے بارے میں بھی اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بہت سالڈ ثبوت ہیں. جی, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بڑے سالڈ ثبوت آپ کے پاس ہیں, بڑے سالڈ ثبوت آپ کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے, کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں بریک کے بعد آ کے دوبارہ بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب حافظ حمداللہ صاحب, آپ سے ایک سوال ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جو بولنا چاہیں, ابھی جو کمنٹس آئے ہیں ریاض پتیانہ کے اور نیازی صاحب کے, اس پہ آپ جو بھی بات کرنا چاہیں کریں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ, اور کیس کس کا ہے؟ عمران خان کا. اور کیا کیس ہے؟ تایات نائلی. بہت بڑا کیس ہے سر ایک لحاظ سے, کیونکہ پھر اس کے بعد نہ عمران خان صاحب حکومتی عہدے پہ کبھی آ سکتے ہیں, نہ پارٹی عہدے پہ رہ سکتے ہیں. بہت بڑا کیس ہے. اگر چیف جسٹس صاحب نے وہی بینچ بنا دی جس بینچ کو آپ نے پہلے ریفیوز کیا تھا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے سوال کی جواب دینے سے پہلے جو آپ نے بینچ کے بارے میں کیا کہ اگر بینچ وہی رہا, وہی بینچ بنایا گیا سماعت کے لیے جس بینچ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ووٹ کے بارے میں فیصلہ لیا,
یہ تو پھر بات کی بات ہے، جب بینچ کیا آئے گا، ہو سکتا ہے حکومت لارجر بینچ کا ڈیمانڈ کرے، کیونکہ یہ کیس معمولی کیس نہیں ہے، اس کیس کے ساتھ پاکستان کی پوری سیاست وابستہ ہے، اس کیس کے ساتھ ریاست وابستہ ہے، کیونکہ جس شخص نے 4.5 سال حکومت کی، اس حکومت کے نتیجے میں، اس حکمرانی کے نتیجے میں سی پیک رول بیک ہوا، اسٹیٹ بینک IMF کے راستے اس امریکہ کے حوالے کیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کر دی گئی، اس کے حوالے کیا، اور مقبوضہ جموں کشمیر کو ٹرمپ سے ملاقات کے نتیجے میں نریندر مودی کے حوالے کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میرے بھائی ریاض فتیانہ نے کہا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی نیت صحیح ہے۔ اس سے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عمران خان کے ساتھ ہے، نیت ان کی صحیح ہے، باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے، وہ اختلاف رائے ہو یا کوئی اور اختلاف ہو، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے اور ان کی نیت بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کے ساتھ نہ اللہ ہے نہ ان کی نیت صحیح ہے۔ اس کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قوم بھی سن لے۔ عمران خان نے کہا جو میری مخالفت کرے گا، میری پارٹی سے جا کے میری مخالفت کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ شرک کی کون سی تشریح ہے، کون سی ڈیفینیشن ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس شخص نے ریاست مدینہ کو اسلامک ٹچ کے طور پر استعمال کیا، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا ڈپٹی اسپیکر جو آئین شکن ہے، اس نے خود کہا کہ خان صاحب اسلامک ٹچ بھی دے دیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جواب میں کتنا بڑا ٹچ دیا انہوں نے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ لہذا بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب اس فارن فنڈنگ کیس کو آپ سامنے رکھیں، 3-4 چیزیں بالکل واضح ہیں۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ یا 4 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا کہ عمران خان نے جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے کی، ان کی وکلاء نے عمران خان کے بہاف پہ یا ان کی پارٹی کے بہاف پہ اکثریت انہوں نے جھوٹ سے کام لیا۔ اب آپ بتائیں جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو بھی اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی نیت صحیح ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کو تو رحمت بابا نے صادق بھی قرار دیا تھا، آمین بھی قرار دیا تھا، لیکن رحمت بابا زندہ ہے، اگرچہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے، لیکن آپ ڈکلیئر ہو گئے کہ تم نہ صادق ہو نہ امین ہو، بلکہ تم میر صادق نکلے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے حلف نامہ بھی جمع کیا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی جمع کیا ہے، جو بھی جمع کیا ہے، لیکن جھوٹ ہوتا ہے، خواہ وہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے جھوٹ ہو یا حلف نامے کے ذریعے جھوٹ ہو، جھوٹ ایک ہی جھوٹ ہے۔ سرٹیفکیٹ اور حلف نامے کے جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ بندے نے جھوٹ کہا ہے، کیا یہ جھوٹ بولنے میں اللہ ساتھ ہوتا ہے یا شیطان ساتھ ہوتا ہے؟ یہاں بھی نیت صحیح ہے۔ جب آپ نے 16 اکاؤنٹ چھپائے اور اس میں 2 اکاؤنٹ آپ کے، باقی 5 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کروڑوں روپے، لاکھوں ڈالر کہاں سے آئے، کیسے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹی وی پر بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ 8 سال جو آپ کیس چلاتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ 2 اکاؤنٹ جو آپ کے ذاتی اکاؤنٹ تھے آپ چلاتے رہے، کروڑوں روپے آتے جاتے، 8 کروڑ روپے آئے، 8.5 کروڑ روپے نکلے گئے، آپ نے وہ بھی چھپائے تھے۔ ادھر بھی آپ کے ساتھ اللہ تھا یا شیطان تھا؟ بھائی بات یہ ہے، انہوں نے، آپ نے کل دیکھا ہوگا، انہوں نے عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میری توہین کی۔ آپ ہو کون جب آپ ایک طرف چیزوں کو چھپاتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، PPO کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ادارے کی ضابطے اور قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ ادارے کی توہین کرتے ہیں، آئین کی توہین کے مرتکب تو آپ ہوئے۔ آپ کے کہنے پر ڈپٹی اسپیکر، قانون، صدر
یہ سارے آئین شکن ہو گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. آپ نے آئین کی توہین کی اور پارلیمنٹ کی توہین کی. آپ نے ان ووٹروں کی جو انہوں نے آپ کو مسیحا سمجھ کر آپ کو ووٹ دیا، وہ لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے، آپ نے ان تمام ووٹروں کی اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، اس کی توہین کی تم نے. انہوں نے آپ کو انسان کے روپ میں مسیحا سمجھ کر ووٹ دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی فیصلے نے تم کو انسان کے روپ میں جھوٹا اور شیطان ثابت کیا. ادھر بھی آپ کے ساتھ اللہ ہے، ادھر بھی آپ کے ساتھ آپ کی نیت صحیح ہے. عجیب بات ہے، جھوٹ بولتے ہوئے نیت بھی صحیح ہے اور اللہ بھی ساتھ ہے. حقائق کو چھپاتے ہوئے اللہ بھی ساتھ ہے اور نیت بھی صحیح ہے. غیر ملکی کمپنیوں سے پیسہ لے کے اللہ بھی ساتھ ہے اور نیت بھی صحیح ہے. آئین شکن ثابت ہو جائے، اللہ بھی ساتھ ہے اور نیت بھی صحیح ہے. امریکی سازش کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ بھی ساتھ ہے، نیت بھی صحیح ہے، باقی سارے شیطان ہیں، کسی کے ساتھ اللہ نہیں ہے. یہ جو بھی ادارے نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس ادارے پر اس بندے نے چڑھائی کی ہے. یہی الیکشن کمیشن کے چیف جو ہے، یہ ان کی سجیشن کے مطابق، ان کی تجویز کے مطابق اس نے تعیناتی کی ہے. کل انہوں نے کہا کہ مجھے تو میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ادارے کا نام ایز اے نیوٹرل کے نام سے لے کر تضحیک اور توہین کرتے ہوئے، اس ادارے کا نام لیتے ہوئے جو انہوں نے خود انٹرویو میں بار بار کہا کہ پارلیمنٹ میں جب قانون سازی میں میرے لیے مشکل ہوتی تھی تو میں ادارے کو کہتا کہ آپ کو تعاون کرے، تو وہ فون کال گھماتے میرے لیے بندوبست کیا کرتے تھے. آج اسی ادارے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لہذا اس بندے کی سیاست، ٹھیک ہے سر، میں ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے اور ساتھیوں کو بھی دینا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اخلاقیات کو میں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سیاست اور جمہوریت کو اس بندے نے گالی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں، ریاض صاحب سے جواب دیں گے وہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب، دو چیزوں میں آتا ہوں، اس کا جواب میں چاہوں گا. ایک طرف وہ جا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس جو واپس لیا. ابھی ریاض فتح صاحب نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے صحیح کر کے. تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ ریفرنس، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مواد بھی بہت ہے، تبھی وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو کمپوزیشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، وہ 3 رکن نہیں ہے، بہت میرٹ کے ججز ہیں. تو اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ریفرنس جا رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کے لحاظ سے؟ اور دوسرا، حکومت تایات نااہلی کی طرف جاری ہے لے کے آپ کے سپریم کورٹ، اور اگر فرض کیجئے چیف جسٹس نے وہی بینچ بنا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں ان کے تو بڑے مختصر جواب ہے، میں آپ کو دے دوں گا. پہلی تو بات ہے کہ ریفرنس کے بارے میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ کل تک اس لیے ریفرنس جو واپس کیوں لیا ہے کہ مواد کل تک یا آج تک مواد نہیں تھا، اور اب وہ مواد ڈالیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا مواد ڈالتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ریاض فتح صاحب جتنے انہوں نے میرے بارے میں الفاظ کہے ہیں، حقیقت یہ ہے میرا جذبات اس سے دگنے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو اصولی باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے، میں کہتے ہیں جی ہماری نیت، ان سے مراد ہے عمران خان کی، کہ ہماری نیت اچھی ہے. میرا خیال ہے یہ نیت ہی کی مار کھا گئے ہیں. یہ جس قسم کی جو دو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اللہ میاں کے بحاف پہ بھی حافظ صاحب نے خاصی بتائی ہے، لیکن یہ اللہ میاں کے بھی بحاف پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ میاں ان کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات ان کو براہ راست اللہ میاں سے ہی پتہ لگنی چاہیے، وگرنہ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ میاں میرے ساتھ بھی ہوگا، اللہ میاں ان کی بھی مدد کرے، ان کی بھی رہنمائی کرے، ان کو بھی صراط مستقیم دکھائے، مجھے بھی صراط مستقیم دکھائے، اور پھر عوام کی بھی. ابھی تک عوام کا بھی ٹیسٹ نہیں آیا سوائے RTS کے. تو دو چیزیں تو انہوں نے یہ بتا دی ہیں کہ یہ سامنے ہے. دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جب دن دہاڑے یہ گالیاں دیتے تھے، اور پھر یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نوٹس میں آیا ہوگا کہ یہ بیک ڈور سے ان کو پیغامات بھجواتے رہے تھے کہ آپ مجھے ملاقات کریں یا میری ملاقات ہو اور میں ان سے اپنی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کروں. یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. 3-4 دن اگر انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہے
اور فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے آنے کے بعد یہ بالکل ان کو جو سام سونگ کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے، ان کے یہ حواس بھاگتے ہوئے، اور 3-4 دن لگتا ہے. ہوتا ہے باکسنگ کے اندر ایک پنچ جب سر پہ پڑ جاتا ہے تو اس وقت دوسرا بندہ جو ہے وہ روپس کے ارد گرد رہتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. تو یہ وہی روپ کے ارد گرد پھرتے رہے، اپنے آپ کو سنبھالتے رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اس ملک میں ایمنیسٹی اسکیم ایک سیاستدان کا نام بتا دیں جس نے لی ہو. 2003 میں انہوں نے اپنا کالا دھن سفید کرایا، انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم لی. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کی اپنی آف شور کمپنی تھی، اور جس نے پیناما کے دنوں میں جب بڑھ چڑھ کے کر رہا تھا تو جیسی ان کی آف شور کمپنی ہوئی نیازی سروسز لمیٹڈ آئی تو اس نے کہا میں نے ٹیکس کو بچانے کے لیے میں نے کی. انہوں نے ریاض ملک صاحب کا 250 ملین پاؤنڈز، وہ کسی کا باپ کا پیسہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا پیسہ تھا، اور یہاں سے انہوں نے ایک شہزاد اکبر نامی جرائم پیش آدمی کو بھیجا اور وہاں پہ ایسی ڈاکومنٹ سائن کر کے آئے کہ جس میں وہ پیسہ ریاض ملک صاحب کو دوبارہ مل گیا اور وہ اپنے کو ایڈجسٹ کروایا. یہ کہتے ہیں جو کرپشن کا ایک سکینڈل، خدا گواہ ہے کہ جس وزیر کو پوچھے صوبائی کو، جس کو مرکزی پوچھ لے اور دوسرے وزیروں کے بارے میں وہ گواہی دے گا. یہاں کس کو نہیں پتا تھا فرق ہوگی لاہور میں کیا کر رہی ہے. ریاض صاحب بڑے دیانتدار آدمی ہیں، ان کو تحریک انصاف والوں نے بتایا نہیں بتایا کہ فرق ہوگی اور احسن گجر یہ کون لوگ ہیں، اور بزدار صاحب کا کیا کچا چٹا تھا. 2 مہینے اقتدار میں آئے ہوئے تھے، اور ان کا جو اس کے پوسٹر بوائے عامر کیانی، اس کو نکالنا پڑا. کس بات پہ کہ دوائیاں 3 گنا مہنگی ہو گئی. فارماسیوٹیکل انڈسٹری پاکستان کی پیٹرولیم انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری ہے. خدا گواہ کہ اگر یہ 150 بلین روپے کی انڈسٹری ہو تو بھی کوئی بعید نہیں ہے. یہ بہت ہیوج انڈسٹری ہے، پتہ نہیں کتنے ہوگی اس کی مالیت. اس کے اندر اس بندے کو بٹھایا گیا، اس کو نکالا گیا، تحقیقات آج تک نہیں کرائی گئی. چینی، ریت، یہ سارے سکینڈل کیا ہیں جب آپ نے دیے فیسلٹیز دی ہیں. جتنے کرپشن کے میگا سکینڈل عمران خان کے تھے، جتنے نالائکی کے نااہلی کے سکینڈل عمران خان صاحب کے تھے، جس طرح پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہائی عمران خان صاحب کے دور میں ملی، میں خدا گواہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دفتر کے اندر کوئی ایک عمل تو کہ یہ لوگوں کو بتا سکے. یہ تو بیانیہ تبدیل اس لیے کیا ہے اور امپورٹنٹ حکومت اس لیے کی ہے کہ پچھلا 3.5 سال کا حساب کتاب میرے سے نہ مانگا جائے. پھر اس کے بعد بتائیں جی، یہ جو فورن شہری ہیں، اگر نادرہ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کو، جب انہیں بھیجے کہ میں ٹیسٹ کیا یہ ان بندوں میں سے کون سے پاکستانی ہیں، تو نادرہ نے لسٹ دے دی الیکشن کمیشن کو کہ یہ لوگ غیر ملکی ہیں. اب مجھے بتائیں، فرما رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے سڑک بنوائی. یہ بات بھی ریاض بھائی آپ کو غلط بتائی ہے، جھوٹ بتائی ہے. 80 لاکھ روپیہ اس نے دیا، صرف 80 لاکھ روپیہ. توشہ خانے سے 80 لاکھ نہیں ہے. اور وہ کیا دیا کہ ایک سڑک جا کے جو نواز شریف صاحب نے بنوا کے جن کو بنی گالا کی کئی کلومیٹر روڈ، وہ ان کے گھر کے اندر جب گھستی ہے تو ظاہر ہے کہ سیڑھیاں بنواتا تو کوئی اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا. وہ جو تھوڑا ٹکڑا ہے اس سیڑھی نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے. پھر مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے سیڑھیوں سے اپنی جائیدادیں جو ہے لیگل کرا کے، اس کی کابینہ نے اپروو کیا کہ اس کی، اور آپ شاید وہاں بیٹھے ہوں، کہ اس کی جائیداد کو جو ہے نا ریکٹیفائی کیا جائے. ہارے کو چھوڑو جرمانہ کر کے، جو پکڑا جاتا تھا تھوڑا جرمانہ کر کے، اور رحمت بابا جو ہے نیچے سے نکال دیا کرتا تھا. پاکستان کے ساتھ جو ہاتھ کیا. پھر یہ جن لوگوں کو لائے ہیں بھائی، جن نیوٹرلز نے الیکشن کمشنر کا آپ کو کہا ہے، ان نیوٹرل نے جب آپ کو لائے ہیں اس کے بارے میں کہہ دیں. فرماتے تھے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کام بھی کروایا، یہ بھی کروایا، یہ بھی کروایا، یہ بھی کروایا. آپ میں تو حیران ہوں کہ اس کے جرائم کی جو فہرست ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. خدا گواہ ہے کہ اس بندے نے اتنا مایوس کیا، اتنا مایوس کیا، اور پھر جھوٹ کے سچ آپ نے بولنا نہیں ہے. بھائی آپ نے اب یہ دیکھیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے اور ایک ایک چیز بتاتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے بندہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی صاحب، ایک صاحب، انہوں نے کہا عمر یہ آپ کا جوڑا کیسے ہو گیا اس کپڑے میں سے، آپ کا قد بھی مجھ سے لمبا، اور یہ مجھے بھی ایک کپڑا ملا، آپ کو بھی ایک کپڑا ملا ہے، میرے تو کپڑے پورا نہیں ہوا. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ وہ کوئی سپریم کورٹ نہیں گئے، جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے کی آرڈر نہیں کی، نہ اس بندے کو کہا ہے کہ اس بندے کو پکڑ لو، یا یہ بندہ یہ کیوں یہ بات کر رہا ہے، نہ تحقیقات کرائی. انہوں نے کہا جی مجھے 2 ملے، ایک میرے بیٹے عبداللہ کو ملا، ایک مجھے ملا، میں نے دونوں کو ملا کے ایک بنا دیا. قرآن کہتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، حکم ہے اللہ میاں کا. قرآن کہتا ہے کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو، قرآن کہتا ہے کسی کو برا لقب نہ دو. انہوں نے کہا کہ یہ دیے تو
تو تمہارا شمار میں ظالمہ میں کروں گا. یہ اٹھا کے کسی کو ککڑی کہہ دیتا ہے. کتنی نہیں سمجھ آتی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دے. کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی. مسعود چپڑاسی بیچارہ اپنی سوائی دے سکتا نہیں مقابلے میں. آپ کی بات 1 کروڑ بندہ سن رہا ہے, آپ کے حفیظ اللہ نیازی چور ہے, اور حفیظ اللہ نیازی اپنی بات بتا ہی نہیں سکتا. وہ کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ میں چور ہوں یا نہیں ہوں. بتائیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لائسنس دیا کہ میرا نام لے گیا 2 کروڑ تک میرے بارے میں وہ بات کہ جس کی میں صفائی نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, مجھے ریاض پتیانہ صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے پاکستان آپ کی بات کا جواب دینا واپس نہیں مل سکتا. جی گزارش یہ ہے. ٹھیک ہے ریاض پتیانہ صاحب, ریاض پتیانہ صاحب آپ جواب دیجئے. میں کیا سوال کروں, بڑے سوال میرے پاس. ایک بات اور سن لیں, ایک بات ڈاکٹر صاحب, ایک بات تو اس نے ادارے تباہ کیے. قاضی فائزیہ صاحب کیس کے لیے ایف بی آر کے اس نے 4 چیئرمین تبدیل کیے. ایک لیڈی چیئر پرسن تھی, اس کو اس نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی کیونکہ وہ قاضی فائزیہ کے اوپر رپورٹ نہیں لکھتی تھی. ایف آئی اے نے بشیر میمن کو بلایا اور کہا کہ جی عارف نقوی جو بعد میں اس کا بینیفیشر رہا, اس کے بارے میں اسے کہا ریزائن لکھ دو. کون سا ادارے اس بندے نے بچایا ہے؟ پاکستان فوج کے ادارے تباہ کر. ٹھیک ہے ریاض پتیانہ صاحب, نیازی صاحب, ریاض پتیانہ صاحب کو جواب تو دینا ہے, ان کو بھی تو جواب دیجیے. ریاض پتیانہ صاحب بولیے. جی میں گزارش کروں گا دانش صاحب, پہلے تو میں اپنے تحفظ کا اظہار کرتا ہوں. حافظ حمد اللہ صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, ممتاز عالم دین ہے. بار بار وہ ایک قومی رہنما کو شیطان کہہ رہے تھے, تو میں جو اس پہ شدید اس کی مذمت کرتا ہوں. کم از کم ابھی جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے, تو وہ میرا خیال ہے وہ بات تو حافظ حمد اللہ صاحب کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک قومی رہنما جو ملک کا وزیر اعظم رہا, اس کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی ان کو روکنا چاہیے تھا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہم نے ریفرنس بھجوا رہی ہے حکومت, اس میں وہ نااہل کروانا چاہتی ہے عمران خان کو, وہ جناب پارٹی کو بین کروانا چاہتی ہے. اور وہ جن کے جو سٹائل ہے گفتگو کا, جس طرح تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, اس سے ان کی ذہنی بے چینی, گھبراہٹ, فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے. موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم حکومت, اس کی ذہنی فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے, اور وہ ایک عملاً شکست تسلیم کر چکی ہے. آپ دیکھیں نا کہ میدان میں آئے نا ہمارے ساتھ, الیکشن میں آئیں, آپ کمپین کریں, ووٹ لیں, آپ ہمیں میدان میں پچھاڑ دیں. آپ تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, آپ تو سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. آپ تو یہ اگر پاکستان کا اعداد و شمار کے مطابق سب سے مقبول لیڈر عمران خان, سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف, قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کے پاس, 4 جگہوں پہ حکومتیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان تحریک انصاف, سندھ میں ہمارے لوگ موجود. مقصد میرے کہنے کا یہ کہ آپ دیکھ لیں, جا کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیں, ایم این اے ایم پی کس کے زیادہ ہے, عوام کس کے ساتھ ہے. بائی ضمنی الیکشن میں عوام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ پنجاب میں 75% نتیجہ, 3/4 نتائج تحریک انصاف نے, جبکہ نگران وزیر اعلیٰ کہہ لیں یا غیر قانونی وزیر اعلیٰ کہہ لیں, حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کی موجودگی میں انتخاب ہے, جب ساری سرکاری مشینری ہمارے خلاف استعمال ہو رہی تھی, ووٹر لسٹوں کے بارے میں ہماری ریٹیں پڑی ہوئی تھیں کہ وہ گڑبڑ ہو رہی تھی. یہ ساری چیزیں بے انتہا کمپلینٹس ہیں ہماری, ہم نے فائل کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہیں باقی رہ گیا عدلیہ. اگر عدلیہ کے حق میں فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے, عدلیہ کے خلاف فیصلہ کر کے آئین, قانون اور انصاف فراہم کرے قوم کو, پھر وہ غلط ہے, پھر وہ متنازع ہے. یہ کیا, کس طرف قوم کو لے جا رہے ہیں؟ قوم کی نوجوان نسل کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ عامر کیانی ایک مہذب شخصیت ہے پاکستان کی, ان کے وہ وزیر تھے ہیلتھ, ان کے خلاف تحقیقات کی گئی, جیسے اخباروں میں آیا, تو 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بد انتظامی کے مرتکب ہوئے, لیکن کرپشن کا ایک الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. اسی لیے پارٹی ان کو پھر لے کر چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ساری قوم جانتی ہے کون دیانتدار ہے اور کون بد دیانت ہے, کون سچائی پہ ہے, کون چور ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن قوم تو ساری جانتی ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پر, ہر جگہ پہ, دفاتر میں, آگے پیچھے, تو گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب سیاست کو سیاست سمجھنا چاہیے. اب عوام کے حق پہ شب خون نہیں مارنا چاہیے. عوام کے مینڈیٹ
کہ ہمارے پاس ہمارا مینڈیٹ تھا 2023 تک، وہ انہوں نے ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی. سب کچھ اب تو آ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بتا چکا ہے، ان کی طاقتوں کے اپنے سپوکس پرسن ساری حقیقت سٹوری بتا چکے ہیں. تو اس کے بعد اب کون سی تو عمران خان کا بیانیہ تو قوم نے قبول کر لیا. اور اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. اس وقت حالت کیا ہے؟ $250 کو ڈالر ٹچ کر رہا ہے، آپ کی بینک مارک اپ 15.5% کر کے آپ نے بالکل سرمایہ داری بند کر دی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونا شروع ہو گیا ہے، امپورٹ بند ہوئی پڑی ہے، گاڑیوں کی قیمتیں، موٹر سائیکل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء عوام کی دسترس سے باہر ہیں، بجلی کے بل اور وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. تیل دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں. ہمارے دور میں جتنی قیمتیں تھیں وہ اس سے زیادہ تھی تیل کی، آج اس سے کم ہے. لیکن پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. IMF نے کہہ دیا ہے کہ $4 ارب شو کریں ورنہ ہم آپ کو دینے کو تیار نہیں ہیں لون. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی وفاقی اور صوبائی کابینہ کو کہا گیا ہے کہ اپنے فنانشل ایسٹس، اپنے اثاثوں کی تفصیل IMF کو فراہم کریں، کیونکہ آدھی کابینہ جو ہے وہ ضمانت پر ہے، ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، کرپشن کے مقدمات ہیں. IMF بھی کبھی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیل IMF مانگ رہی ہے. انہیں خطرہ ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں اس کا پیسہ لے کر. تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اعتماد ہی نہیں، بین الاقوامی اداروں کا اعتماد بھی یہ حکومت کھو چکی ہے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہی ہے. مارچ تک یہ کہتے تھے، فروری مارچ تک ہم مہنگائی مارچ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی ٹریکٹر پہ چڑھ کے آ رہا ہے، کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے. تو پھر جب انتخابات کراؤ، مہنگائی زیادہ ہے، اب انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں، اب مہنگائی بھی ان کی کنٹرول سے باہر ہے اور پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. انہیں فی الفور انتخابات کروانے چاہیے، عوام کو موقع دیں کہ نالائقوں نکموں کو فارغ کریں. ایسا کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس مسئلے کا دیکھ لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں وہ آیات نائلی کے فیصلے کا دیکھ لیتے ہیں، پھر الیکشن میں چلے جاتے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.